الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين کزن کدن وی خو آزاد مڑ مسلمان خوخما کزن کدن وی خو آزاد مڑ مسلمان خوخما دا آزادے پا دل ربا باندے قربان خوخما او چیتے خوشبوزی دا خولو دا محمد عربی چیتے خوشبوزی دا خولو دا محمد عربی سر پا تلی کی حسیزوان پس روان خوخما دا سیاست بازی باورم دا شریعت پا چوگان د سیاست بازی باورم د شریعت کپ چوگان کم ہزار زل سر زی پدے میدان خوخما د سیاست بازی باورم د شریعت کپ چوگان کم ہزار زل سر زی پدے میدان خوخما او قسم پر اب محبوب زماد محمد عربی ز محمد امین تلزق پا قرآن خوخما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، پیرانی طریقت، بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ سرپرست اعلیٰ استاذ العلماء حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب علامہ شیخ التفسیر والحدیث تمام دوست، آپ تشریف رکھیں. جی آپ تشریف رکھیں. تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص جناب پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا علامہ پیر عبد القادری صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا، اور شہر اولیاء ملتان میں تشریف لانے والے میرے غیور اسلامی بھائیوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج یقینی طور پر جب ہم راستے میں تھے اور بار بار رابطہ کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ ملتان میں انتظامیہ کانفرنس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ کسی بھی صورت اس کانفرنس کو منعقد کرنے کی بھرپور کوشش جو ہمارے دوستوں نے کی، اس کو ناکام بنانے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھنا، آپ توجہ رکھیں، جتنی کثیر تعداد میں آپ دوست احباب تشریف لا چکے ہیں، اور اس گرمی میں آپ یہاں پر
صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے لیے اپنے کریم آقا سے عزت و ناموس اور میرے کریم آقا کی عزت و وفا کی خاطر جمع ہے، تو آج آپ سب لوگوں نے بتا دیا کہ ارے ہم تو انہی کی اولاد ہے جنہوں نے کالے پانی کی سزا کو قبول کیا مگر آپ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ہم تو انہی کی اولاد ہے جنہوں نے پانسی کا پندہ دیکھ کر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ ہم تو اس فکر کے امین ہے جنہوں نے پانسی کا پندہ دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہاں ابھی وقت ہے میں اپنی جان بچاتا ہوں۔ نہیں، جب پانسی کا پندہ دیکھا اسی وقت بھی اس پہ شیر کی تصویر بن رہی کہ کیا لب بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں۔ اسی وقت بھی کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے کہ ہر وقت روح پیداشی قربانی میں اکرم ضرور پمینستا۔ یا رسول اللہ ایک جان ہے، اگر میرے ہر سانس کے بدلے ہزاروں جانیں مل جاتی سب آپ کے عشق و محبت میں قربان کر دوں گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے، آپ یقین کریں جب میں نے یہاں پہ یہ منظر دیکھا کہ آپ لوگ اتنی گرمی میں دور دراز اور مضافات سے جمع ہو گئے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کاررواں کو کوئی ہزار بار روکنے کی کوشش کرے انشاءاللہ تعالی اب یہ روکنے والا نہیں۔ انشاءاللہ اب یہ قافلہ چل پڑا ہے، اب کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اب دیوانے نکل پڑے ہیں، ہر سمت میں چلتی کرنوں نے افسوں نے شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے۔ اور یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ اور سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ اب یہ قافلہ نہیں رکے گا، اب انشاءاللہ یہ قافلہ چل پڑا ہے۔ اور میں ایک بات بتا دوں، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا انشاءاللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ آج آپ نے بتا دیا۔ اکثر لوگ اس طرح کی جب صورتحال پیش آتی ہے تو عین موقع پر چونکہ اس میں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو بھی بندہ گھر سے نکل آیا ہے وہ کسی کے خاطر نہیں صرف اپنے کریم آقا کی خاطر نکلے۔ اس لیے الحمدللہ چند گھنٹوں میں اتنی خوبصورت اور اتنی پرنور محفل کو سجانا اور پروگرام کرنا، ہم یقیناً سمجھتے ہیں کہ یہ عام طاقت نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم اگر آج اس شہر اولیاء میں اور اولیاء کے سرزمین میں اور اس کے دامن میں اس کے فیوزات کے منبع و مرکز میں جمع ہے، اور وہ بھی ہزار رکاوٹوں کے باوجود اتنی تاریخی اور فقید المثال جلسہ، تو یہ بات اور نہیں ہے۔ آئیے اپنے دلوں کے دھڑکن استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب مبارک سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی بتائیے صرف چند گھنٹوں میں تاریخ ساز جلسہ جو کوئی سال بھر کی کمپین کرے کبھی اس طرح جلسہ منعقد نہیں کر پائے گا جس نے چند گھنٹوں میں رکاوٹوں کے باوجود اتنا بڑا جلسہ کرایا۔ وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ بابا جی جواب دے رہے بیٹا،
بات اور کوئی نہیں ہے، گل وچور ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہی وجہ ہے قوم اور پاکستان اس بات کی حساسیت کو سمجھے کہ ہم نے نہ کسی کو پیسے دی ہے کہ اپنے لیے گاڑیاں کراؤ آ جاؤ، نہ اس میں کرائے کے لوگ ہیں، اگر کوئی 700-800 کلومیٹر طے کر کے آئے ہیں وہ بھی اپنے کریم آقا سے عزت و وفا کی خاطر آئے ہیں، اور اگر کوئی اس موسم میں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے آئے ہیں اس کو بھی کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آ جاؤ ہمارا جلسہ کامیاب کراؤ۔ جلسہ جب حضور کا ہو تو کامیاب تو ہے، لیکن اسی جلسے میں ہم شریک ہوں گے۔ مالتا گند آقا پا جہان نشتا یا رسول اللہ تعالی ما گند زرگون غلامان دیر، یا رسول اللہ میرے لیے ہمارے لیے تو آپ جیسے آقا اور کوئی نہیں، لیکن آپ کے لیے ہمارے جیسے کروڑوں غلام ضرور حاضر ہے، کروڑوں غلام ضرور ہے کہ مستا یا رسول اللہ مالتا گند آقا پا جہان نشتا۔ گویا کہ استاذ العلماء اس شعر کی اس کے اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے، پشتو میں شعر آپ نے سنا مگر ترجمہ ہم نے استاذ العلماء کے زبان مبارک سے سنا کہ سرکار کے دربار میں نوکروں کی کوئی کمی نہیں، مگر جس کو سرکار اپنی نوکری میں لے لے اس کی قسمت کا معراج ضرور ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وائس چیئرمین پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد اہل سنت اسیر ناموس رسالت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جلوہ فرما ہوئے اسٹیج کی زینت بنے، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 لبیک۔ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، جتنی بھی دوست احباب جمع ہے ان سب کو میں صرف آخری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ویسے تو ہم سب استاذ العلماء ہمارے دلوں کی دھڑکن کی خطاب سننے کے لیے جمع ہے، اور انشاءاللہ ان کی خطاب مبارکہ سے ہم سب کی قلوب و اذہان منور ہوں گے، مگر آپ سب کو پتا ہے کہ عزت میرے سرکار کے قدموں میں ہے، میرے سرکار کے قدموں میں عزت ہے۔ سوکت استاد در پخور سرفراز شی دہغن بختور با پیدا نشی، اور سوکت استاد در دخور نہ بیزار شی دہغن در پدر با پیدا نشی۔ امام اہل سنت تاجدار بریلی اس شعر کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، حکمرانوں ہوش کے ناخن لو ان سب کا جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ان کے ابھی تک ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، لوگوں کو پتہ تک نہیں کہ ان کے ہڈیاں کہاں پر ہے، آیا پوسیدہ ہو چکی ہے یا کہاں پر پڑے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ مگر آج بھی اگر کوئی بندہ شہر ملتان آ جاتا ہے، سب سے پہلے میں بتاؤں، میں نے اگر ملتان کو پہچانا ہے کہ ملتان ایک شہر کا نام ہے تو ملتان کسی خان کی وجہ سے نہیں، کسی نواب کی وجہ سے نہیں، کسی وڈیرہ کی وجہ سے نہیں۔ ملتان اگر ہم ملتان شریف بولتے ہیں، اگر ہم شہر اولیاء بولتے ہیں اور ملتان کے نام کے ساتھ بھی شریف بولتے ہیں، وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اگر پہچانا ہے تو ان اولیاء کی برکت سے پہچانا ہے، ہم نے اگر پہچانا ہے تو اپنے کریم آقا سے کہ غلاموں کی وجہ سے پہچانا ہے۔ اس لیے اگر تم لوگ بقا چاہتے ہو کہ ہمیں بقا مل جائے، ہمارے نام زندہ رہے، ہماری یاد زندہ رہے، اپنے کریم آقا سے وفا کرو، اور اگر اپنے کریم آقا کے در سے غداری کی
یاد رکھنا تم تو ویسے بھی بدبودار ہو جاؤ گے، خدا کی قسم تمہاری نسلیں بھی بدبودار ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا قافلہ الحمدللہ چل پڑا ہے۔ ان لوگوں کو میں خاص طور پر بتا دوں جو اب بھی عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے، آپ سنیں اس بات کو، جو اب بھی عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو بار بار کبھی کیا لالی پاپ دے رہے ہیں، کبھی کیا اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا، اس طرح ہو جائے گا۔ مجھے بتائے ایک مرد قلندر نے جب صدا بلند کی اخلاص سے، کبھی تاریخ میں سنیوں نے کبھی تاریخ میں اس طرح جس طرح اس کئی سالوں میں امیر المجاہدین کی آواز پر صرف پاکستان نہیں ہر طرف ہندوستان میں بھی اور یو کے میں بھی باہر کے ملکوں میں بھی جس طرح آپ کے آواز نے سنیوں میں بیداری پیدا کی، الحمدللہ کبھی تاریخ میں سنیوں نے اس طرح بیداری نہیں دکھائی۔ اس لیے اب خدا را سنیوں کے حوصلے پست نہ کرنا، ہم بتائیں گے کہ آ جاؤ، کبھی اتنا کام نہیں ہوا تھا، کبھی اتنا کام نہیں ہوا تھا، کبھی سنی اتنے بیدار نہیں ہو گئے تھے، خواہ وہ لہجہ کیسا بھی ہو، خواہ ان کے کردار کیسی بھی ہو، مگر جب الحمدللہ اخلاص سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا گیا، اب الحمدللہ ہر طرف عوام اہل سنت بیدار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ محمد عربی کی دین کو تخت پر لانے کے لیے انشاءاللہ میدان میں نکل پڑے۔ اس لیے آپ پیچھے نہیں دیکھنا، اب ہم نے آگے دیکھنا ہے، اب ہم نے منزل کی طرف قدم بڑھانا ہے، اب ہم نے ان باتوں پر دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، اس طرح کرو۔ الحمدللہ کاروان چل پڑا ہے حضور کی عزت و ناموس کی خاطر، ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہیں کہ آ جاؤ محمد عربی کی دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی ہمت، اپنی حوصلہ، اپنی کوششیں کرو۔ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آ جائے گا، وہ وقت دور نہیں جب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی باطل خود بخود بھاگ جائے گا، جب ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، جب ہر طرف سنی بیدار ہوگا، انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ میدان سنیوں کا ہے اور سنیوں کا رہے گا انشاءاللہ۔ میں ملتان کے انتظامیہ کی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کی انتظامیہ کی میں انتہائی مشکور ہوں اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کاوشوں سے اور آپ کے اخلاص سے اتنا فقید المثال جلسہ ہوا ہے۔ اللہ کریم آپ کی اخلاص و محبت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں اپنا اجازت چند پشتوں کے اشعار پہ کروں گا اور میں اجازت چاہوں گا، اور اشعار بھی میرے جد امجد کی ہے۔ جب آپ نے 1956 میں ہمارے سرپرست اعلیٰ تشریف فرما ہے، جب آپ گجرات کے جیل میں تھے 1953 میں، جب آپ گجرات کے جیل میں تھے اور آپ پر پھانسی کا حکم کیا گیا کہ آپ کو ہم پھانسی دیں گے، خیبر پختونخوا سے وہی سنی عاشق رسول نے حصہ لیا، اور جب آپ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مرکزی کا تحریک لبیک مجاہدین اسٹیج پہ جلوہ فکر ہونے لگے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول
परचम थामा जिस पर चांद सितारा है हसनात को याद करो बनारस का फरस की कदरों कीमत का एहसास करो हसनात को याद करो बनारस का फरस की कदरों कीमत का एहसास करो हिंदू परंगी कांग्रेसी मुल्ला सिख को भी लताड़ा है पाकिस्तान हमारा है और सारे का सारा है।
بھگائیں گے پاکستان کو اب سب مل کر پاکستان بنائیں گے اور کشمیر سے دشمن مار بھگائیں گے سلام سب فرشتوں کو ہم نے پھر للکارا ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے ساتھ اٹھے ہیں اہل سنت ساتھ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے ملتان کی گرمی ہو اور حرارت ایمانی کا یہ عالم ہو کہ پسینے چھوٹ رہے ہو مگر الحمدللہ حرارت ایمانی کا یہ عالم لبیک یا رسول اللہ کے پرشگاف نعرے ہو یقیناً اغیار کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ جذبہ یہ حرارت ایمانی جو آپ دیکھ رہے ہیں باوجود اس کے یہاں پر جلسے میں لوگوں کے تفریح کے لیے نہ ناچنے والے ہیں نہ ناچنے والیاں ہیں مگر پھر بھی الحمدللہ اسی گرمی میں پسینے چھوٹ رہے ہیں مگر حرارت ایمانی کا یہ عالم ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کے پرشگاف نعرے لگا رہے ہیں آئیے بابا جی صاحب سے دوبارہ پوچھتے ہیں بابا جی وجہ کیا ہے بابا جی جواب دے رہے ہیں گرمی چور ہے اس لیے میں یقینی طور پر آج اس مجمع کو دیکھ کر یقینی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب الحمدللہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت آخری پیغام جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تمام لوگ اپنی مائیں اس عورت کو یاد کرے جنہوں نے اپنے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں قربان کیے اس قوم کی اس ماں کو یاد کرے جو اپنے 4 بیٹوں کے قربانی کے بعد بھی سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو مجھ سے یہ 4 بیٹے تم نے میرے قربان کر دیے اور یہ تحفہ مجھ سے قبول کیا جو جوان ہے وہ حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص کی جوانی کو یاد کرے جس نے جوانی اپنے سرکار کے قدموں میں قربان کر دی جو بوڑھے ہیں وہ حضرت عمرو بن مادی کرم کے بڑھاپے کو یاد کرے اور جو نوجوان ہے وہ خالد بن ولید اور محمد بن قاسم کو یاد کرے یہ زندگی جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے یہ تب قیمتی ہوگی جب یہ زندگی میرے سرکار کے لیے ہوگی ہر سانس میرے سرکار کے لیے ہوگی تو پھر یہ زندگی کی قیمت بن جائے گی انشاءاللہ ہم نے ہر سانس اپنے کریم آقا کے نام کرنا ہے اپنے مال اور جان اپنے کریم آقا کے نام کرنا ہے اور اغیار کو بتا دینا ہے یا رسول اللہ اب ہم آپ کے ناموس کے خاطر نکل پڑے ہیں اغیار مقابلے میں آئے 100 بار آئے آزما لے ادھر آج سے تکبر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے اب یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ یہ قافلہ چل پڑا ہے میں اپنے
ماضی کے شعر پر اختتام کر دوں گا. جب آپ کو پانسی کا حکم سنایا گیا تو آپ فرمانے لگے گجرات کے پانسی گھاٹ میں آستاز عشق پر جرم وچنی کا بوغا چدنن سر کرا پورتا و دیوال کا تماشا چدنن زوم فاقیم چلتان قربانی شم ازل میرا ہوئے سودادا اور ہر ساتھ میں روح ہزار کا رہتا سارے دیلتا ہوں میں منشادا. یا رسول اللہ مجھے آج آپ کے عشق کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے مگر میں گھبرانے والا نہیں, میں اس میدان سے ڈرنے والا نہیں. ہمارا تو تاریخ ہے لبے باب بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کرا پہنچا تیری دید کی لگائی میں. یا رسول اللہ حسرت یہی ہے صرف ایک ہی روح ہے صرف ایک ہی جان ہے. اے کاش مجھے اپنے زندگی کے ہر سیکنڈ کے بدلے اور اپنے ہر پال کے بدلے ہزاروں جانیں مل جاتی اور وہ ایک آپ کے عشق و محبت میں آپ کے عزت و ناموس کی خاطر قربان کر دیتا. یا رسول اس لیے اپنے اس اشعار کا اختتام کرتا ہوں. یا رسول اللہ ہزار ہزار عالم درستا کی حران محبوبہ لگے لگے کرم شنسی مدا ایمان محبوبہ اور کائنات جو نظر دے کبھی روحنا کی رب بہر نفس قسم پر ابتان قربان محبوبہ. لبیک